الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران ملت، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدہ و احترام کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قیامت کیوں نہ آئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب آج ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، شاید اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی موجود ہو۔ میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ سامعین کرام، اللہ عز و جل کی جانب سے قیامت کا جو وقت متعین ہے، جب وہ آ جائے گا تو قیامت بھی آ جائے گی، مگر آج ہمیں اس قیامت کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے حالات پر گفتگو کرنا ہے۔ ہمارے موجودہ حالات ہمارے لیے کس قیامت سے کم نہیں ہیں۔ کوئی مسلمان خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہا، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے اور کس کیس میں اندر کر دیا جائے، کہاں ماب لانچنگ میں مار دیا جائے، سب کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے۔ سرپسندوں کے حوصلے بلند ہیں اور ہر طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیا پولیس، کیا سرکاری دفاتر اور کیا سیاسی جماعتیں، کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن اس ہوش ربا ماحول میں بھی ہمارے بھائی آپس میں ہی دست گرباں ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں قرآن و حدیث کا اپنا رہنما بنانا چاہیے اور اپنے معاملات قانون شریعت سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو جس طرح شیر و شکر اور مل جل کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس میں زیادتی والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر پلٹ آئیں تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ کیا ہی پیارا ارشاد ہے کہ صلح کرو، اور اگر کوئی فریق زیادتی کرے اور نہ مانے تو سب مل کر اس وقت تک لڑیں جب تک کہ وہ درست راہ پر نہ آئے جائے۔ اس آیت کی تفسیر آپ کو اس حدیث میں بھی ملے گی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بساط بھر مسلم معاملات کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں، ظالم کو ظلم سے روکیں، مظلوم کی مدد کریں، معاشرہ بھی بہتر ہوگا، اور ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں تو رب قدیر دارین کی سعادت بھی نصیب فرمائے گا۔ اپنے معاملات اللہ رسول کے سپرد کر دو
ایک اور مقام پر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جو دل سے مان لے۔ اس آیت کریمہ میں تفسیر میں دیکھتے ہیں چلیں، امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کو سیراب کرنے والی پانی کے ایک نالی میں جھگڑا کیا۔ وہ دونوں اس سے اپنے درختوں کو پانی دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، اے زبیر تم اپنی زمین کو پانی دو، پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ وہ انصاری غضبناک ہوا اور اس نے کہا یہ آپ کے عمزاد ہیں اس لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ متغیر ہوا، پھر آپ نے فرمایا اے زبیر تم پانی دو، پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ وہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ آیت اس واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلے کو ظاہر مان لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ وہ آپ کے ہوئے فیصلے کے خلاف دل میں بھی تنگی نہ پائیں۔ بعض اوقات ایک عدالت سے فیصلہ کے بعد اس سے اوپر کی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جیسے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد پھر کسی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی، اس لیے بعد میں فرمایا اس فیصلے کو خوشی سے مان لو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو فیصلہ کریں وہ خطا سے معمون اور محفوظ ہوتا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار ہو لیکن اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر حضور ایسا نہ کرتے اور ایسا کر لیتے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے سگے بھائیوں کے حقوق مار جاتے ہیں اور یہ سب کر کے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت شریف ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ملاحظہ فرمائیے کیسے کیسے انصاف پسند لوگ تھے اور ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ واقع انہوں نے اللہ کے فرمان مسلمان بھائی بھائی کا عملی ثبوت پیش کیا۔ اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، پس اس آدمی نے جس نے زمین خریدی تھی اسے اسی زمین میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا۔ اس نے جس سے زمین خریدی تھی اس سے کہا مجھ سے اپنا سونا لے لو، میں نے تو تم سے صرف زمین ہی خریدی ہے، میں نے تم سے سونا نہیں خریدا۔ یہ سن کر زمین بیچنے والے نے کہا میں نے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب تجھے فروخت کر دیا، لہٰذا وہ سونا تمہارا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ مقدمہ ایک آدمی کے سامنے پیش کیا۔ جس کے سامنے مقدمہ پیش کیا اس نے کہا کیا تم دونوں کی اولاد ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا میرا لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ اس نے کہا لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کر دو اور یہ مال ان پر خرچ کر دو اور انہیں دے دو۔ اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کاش ہم اپنے آقا علیہ السلام کی فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث پڑھیے اور پھر سوچئے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت اور اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جاتا ہے، چڑھ جانے میں اس کو شریک ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف
جس طرح آنکھ کی تکلیف سے سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اس طرح رہنا چاہیے، ہمیں متحدمی رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے دو دل ایک جان بھی ہونا چاہیے۔ آپس ناراضی بھی ختم کریں، رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کریں اور اپنے قرب و جوار میں رہے نادار مفلس غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور جتنی ممکن ہو مدد کریں۔ یہ آپسی محبت میں زیادتی کا سبب تو ہوگا، اس عمل سے ہم اللہ کے یہاں بڑا ثواب پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک جنگل میں تھا کہ اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی لگاؤ، یعنی اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ پھر بادل ایک طرف چلا اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی اور وہاں نالیوں میں سے ایک نالی بھر گئی۔ وہ آدمی برسے ہوئے پانی کے پیچھے پیچھے گیا۔ اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں کھڑا اپنے پھاوڑے سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس آدمی نے باغ والے آدمی سے کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں، اور اس نے وہی نام بتایا کہ جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ پھر اس باغ والے آدمی نے اس سے کہا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ان بادلوں میں سے جس سے یہ پانی برسا ہے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کرو۔ تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ یعنی کون سا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا، جب تم نے یہ کہہ ہی دیا ہے تو سنو، اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں اور اس میں سے 1/3 صدقہ خیرات کرتا ہوں اور 1/3 میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، جبکہ 1/3 میں اسے باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک کا واضح مفہوم ہے کہ بندہ صرف اپنے آپ کو ہی دیکھ کر نہ چلے، اگر استطاعت ہے، اللہ نے نوازا ہے تو غربا کا بھی خیال رکھے۔ یہ آپ کے مال، اولاد اور عمر میں برکت کا سبب تو ہوگا ہی، ساتھ ہی رب کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ میں نے مسلمانوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے: علماء، دانشور، سیاسی لیڈران۔ اب ہر ایک طبقے کا ذکر بالترتیب کرتے ہیں۔ آج ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مسلمان خواہ کیسے ہی درجے کا ہو، اسے بھی موجودہ حالات کا احساس ہے۔ قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، ذات رسالت معاب علیہ تحیت و ثنا پر دن بدن گستاخیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مساجد شہید کی جا رہی ہے، اوقاف جائیدادوں کو حکومت اور زمین مافیا کھا رہے ہیں، شریعت کے خلاف قانون پاس ہوتے جا رہے ہیں، لیکن علماء اپنی دنیا میں مست ہے۔ وہ کبھی چاند پر کمد ڈال رہے ہیں تو کئی مسئلہ قضا پر محول گرم ہے۔ علماء میں باہمی حسد، عہدے کا لالچ اور بے جائے بحث اپنے مرجع عقیدت کو ہی اس کامل و اکمل سمجھنا، ان سے فروعی اختلاف رکھنے والوں کو جاہل اور کامل ایمان والا تسلیم نہ کرنا، یہ ایسے مسئلے ہیں کہ ان کے رہنے سماجی اور سیاسی مسائل پر توجہ کی فہرست ہی نہیں مل سکتی۔ ظاہر ہے جب علماء قوم کی صالح رہنمائی نہیں کریں گے تو قوم فلاح کیسے پائے گی؟ زمانہ قدیم سے ائمہ فقہ، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، ائمہ نحو، صرف اور صوفیہ کا اختلاف پڑھنے والے علماء اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے کہ اگر ہر آدمی کامل ہوتا اور اس کی رائے پر عمل لازم ہوتا تو پھر مذکورہ ائمہ کے مابین اختلاف کیوں ہوتا؟ ائمہ فقہ کا اختلاف تو اس قدر ہے کہ ایک امام جس چیز کو حلال کہتے ہیں تو دوسرے امام اسی کو حرام کہتے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی شرعی دلیلیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ علم فقہ میں پڑھ چکے ہیں، باوجود اس کے آپ سب کو حق مانتے ہیں اور سب کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کے مابین کتنی ہی عداوت ہو، لیکن ہمارے ائمہ کرام کی شان میں اگر کوئی ہلکے سی گستاخی کرتا ہے تو آپ بیک زبان اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ موجودہ زمانے کے بزرگ
علماء کے فقہی فروعی اختلافات کو حق جانتے ہوئے اپنے موقف پر عمل کریں اور دوسرے طبقے کو اپنے مدعو کی فقہی تحقیقات پر عمل بالجہر کرانے کی کوشش نہ کریں، انہیں بھی مانیں اور ویسے ہی عزت کریں جیسے اپنے مرجع عقیدت کی کرتے ہیں، اور اپنے اکابرین کے خلاف زبان تان کھولنے والوں کا ایسے ہی مقابلہ کریں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دفاع کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح اہل سنت کے درمیان باہمی اختلافات کا خاتمہ بھی کر سکیں گے، اور اہل سنت و جماعت کی جو طاقت اس طرح کے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے، اس کا رخ موڑ کر باطل قوت کے خلاف ہر میدان میں منظم طور پر کام بھی کر سکے گی اور اغیار کے ہر حربے کو ناکام بھی کر سکے گی۔ آقا السلام کا فرمان میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج مفتی کرام فتویٰ دیتے ہوئے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس امام کی یہاں گنجائش نہیں اور امت حرج کی مبتلا ہو رہی ہے تو وہ دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ مثلا وہ عورت جس کا شوہر غائب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایسی عورت 70 سال تک انتظار کرے گی۔ عام لوگ اتنے شرع پسند نہیں رہے اور عورت اتنے دن انتظار کر کے پھر کس لائق پہنچے گی، لہٰذا وہ عورت قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کرے گی اور قاضی مقدمہ والے دن سے 4 سال کی مہلت دے گا۔ اس مدت میں اگر وہ گم شدہ شوہر نہیں ملتا تو قاضی نکاح فسخ کر دے گا اور عورت کسی اور سے شادی کرنے کی مجاز ہوگی۔ یہ فتویٰ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر دیا جائے گا۔ ہم نے یہاں صرف ایک مثال پیش کی ہے، علماء جانتے ہیں کہ سینکڑوں فتوے ایسے ہیں جو دوسرے امام کے قول پر دیے گئے ہیں، اور آگے بھی امید ہے کہ حسب ضرورت دیے جاتے رہیں گے۔ مزید جانکاری کے لیے فتوے والی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج صدیوں بعد ہمیں ائمہ کرام کے اختلافات کا فائدہ مل رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت کے ایک امام کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس واضح دلیل تھی اور وہ حق پر تھے، لیکن وہی دوسرے امام نے قبول کیا۔ ان کی نظر میں زمانے کے فتنے اور لوگوں کے دین سے بے رغبتی ظاہر تھی، لہٰذا انہوں نے یہ مدت گھٹا کر 4 سال کر دی۔ دیکھیے آج ہماری ماں بہنوں کی زندگی کتنی آسان ہو گئی۔ ہم آج اپنے ممدوح کی دلیل مضبوط پا رہے ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی، لیکن اگلے 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے ممدوح کے مخالف کے قول پر فتویٰ دیا جائے، کیونکہ اس وقت امت کو اس کے قول پر فتویٰ دینا ناگزیر ہو۔ فتویٰ نہ دے کر اب یا تو سارے مسلمانوں کو گناہ گار ٹھہرائیں یا پھر کسی مفتی کے قول کو سہارا بنا کر گناہ سے بچائیں۔ کیا صحیح ہوگا؟ جبکہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جیسے مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھا اور جسے برا سمجھے وہ برا۔ یہاں مسلمان سے مراد علماء کرام ہے۔ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو قابل، پڑھا لکھا اور عوام میں عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس طبقے میں ساری ملازمین، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر، وکلاء، دنیاوی فنون کے ماہر افراد اور ٹیچر کا شمار ہوتا ہے۔ اس کو دانشور قوم کہتے ہیں۔ اس طبقے کا ہر فرد و مالی اعتبار سے کافی مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ سارے افراد بھی اپنے دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں۔ ان کی دینی تعلیم نہ کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس طبقے کے اکثر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی درست ہے اور ہمیں علماء مذہبی افراد سے زیادہ میل جول کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ علماء جھگڑالو اور کم علم ہوتے ہیں۔ یہ حکم اکثر کا ہے۔ بعض افراد بہت اچھے اور دیندار ہوتے ہیں۔ اس طرح اس طبقے اور علماء کے مابین دوری میں ہمارے لیے منظم کام کرنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ طبقہ اتنا اثر رکھتا ہے کہ اگر یہ چاہ لے تو انقلاب لا سکتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر، پروفیسر، وکلاء اور سرکاری ملازمین کے تعلقات ان لوگوں سے ہوتے ہیں جن تک عام آدمی اور علماء کی پہنچ نہیں ہوتی۔ اگر سرکاری ملازمین اپنے شعبے کے متعلق لوگوں کو سرکاری کاموں میں پیش آنے والی وقتوں کے متعلق
کیمپ لگا کر کچھ سمجھائیں، اور جب وہ آپ تک آئیں تو قانونی طور پر جو مدد آپ کر سکتے ہیں کریں، جس کے لیے آپ کو حکومت نے رکھا ہے۔ تو ہماری قوم کو بر وقت کام کرانے کے لیے سرکاری دفاتر کے مہینوں چکر نہ لگانا پڑیں، اور اس شعبے کے متعلق جتنی سرکاری اسکیمیں آئی ہوں ان کی جانکاری دیتے رہیں تو عوام کا بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اس طرح ڈاکٹر حضرات مہینے میں کوئی ایک دن اپنا خاص کر لیں جس میں وہ مسلم بچیوں کو لیکچر دیں، انہیں آگے بڑھنے کے لیے راہ بتائیں، اور عام مسلمانوں کو میڈیکل لائن کے فائدے بتائیں، تاکہ قوم اور ملک کو ڈاکٹروں کی کمی سے جوجھنا نہ پڑے۔ اس طرح وکلاء کام کریں اور وہ بتائیں کہ اس شعبے میں منسلک ہو کر آپ انصاف کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ وکلاء کی طاقت سب جانتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ وکیل ہو تو پولیس گنڈے سب آپ کے ساتھ غلط نہیں کر سکیں گے۔ فسادات، زمین کا معاوضہ اور دیگر معاملات میں آپ کا وکیل ہوگا تو آپ کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر یہ سارے لوگ ایک قصبے میں ہوں اور ہوتے ہیں اور پھر یہ سب مل کر کوئی عوامی فلاحی ادارہ قائم کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس طبقے کے ساتھ منتری سے لے کر ارب پتی لوگ تک ہوتے ہیں، اور ہر سماج مذاہب کے لوگ عزت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ اگر ہر علاقے میں امن کمیٹیاں قائم کریں اور وقتاً ایک دوسرے کو یہاں آئیں جائیں اور امان کے فروغ کے لیے پروگرام رکھیں تو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو کھلا ہے اور نفرت کی جو خلیج پھیل رہی ہے اس میں بھی کمی لا سکتے ہیں۔ سیاسی حضرات سے تعلقات کی بنا پر اپنے محلے اور مسلم محلوں میں صفائی ستھرائی، ٹوٹی سڑکوں کی مرمت وغیرہ کے تمام کام لیے جا سکتے ہیں۔ سیاسی طبقہ یہ ایسا طبقہ ہے جو خود بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں نتیاجی کے ایک فون سے کام ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم کام یہ کہ اسلام اور مسلم مخالف قانون پاس ہوتے وقت یہ لوگ ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ کاش کہ طبقہ ضرورت پر احتجاج اختیار کرے اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ علماء تعلقات کو برقرار رکھیں تو سیاسی دنیا میں ہمیشہ کامیابی ملے اور حکومت کی تبدیلی کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکے۔ آخری بات سامعین کرام، آج کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کو دینی معاملات کے ساتھ سیاسی اور سماجی ہونے کی ضرورت ہے، اور اس طرح دوسرے طبقے کو دینی اور سماجی ہونے کی ضرورت ہے۔ نیز تیسرا طبقہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس لیے سیاسی طبقے کو دینی، سماجی اور تعلیمی اداروں کے ماہرین سب سے اپنے تعلقات اچھے کر کے قدم بڑھانا چاہیے۔ اگر یہ تینوں طبقے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، ہماری آدھی پریشانیاں، آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں۔ سیاسی لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پارلیمنٹ اور ودھان سبھا میں مسلم مخالف قوانین کی مخالفت کر سکیں۔ آج ہمارے سیاسی لوگ کسی دینی مسئلے کے متعلق جانتے ہی نہیں ہیں تو دفاع کیسے کریں گے؟ اور اگر جانتے بھی ہوں لیکن دینی جمعیت نہ ہو جو کہ علماء سے دوری کی بنا پر کم ہوتی ہے تو وہ کیا کر سکیں گے؟ ایسے لوگ صرف اپنا بھلا سوچیں گے اور قانون کی مخالفت نہ کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو ہزاروں پریشانیوں میں چھوڑ جائیں گے۔ آپ کا ایک بار خاموش رہنا یا پیسہ لے کر چپ بیٹھ جانا